ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ نوح الحمدللہ تجوید کے ساتھ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الجن پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ قرآن پاک کا پڑھنا اور سیکھنا یہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور نفس کے خلاف ایک طرح سے جنگ ہے، اور اس جنگ کو ہم نے جیتنا ہے، اور جیتنے کا حل یہ ہے کہ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے، بس ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے، اتباع کرنے سے نہیں ملتی۔ جنت جو ملتی ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنے سے پھر ملتی ہے۔ اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب پہلے دادا، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا آتا ہے، اور جانے میں کوئی پتہ نہیں ہے، پہلے پوتا چلا جاتا ہے دادا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے باپ بیٹھا ہوا ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے پڑ پوتا چلا گیا۔ تو دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا پل ہم میں سے کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ دبوچے، ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قرآن پاک کو درست کرنا ہے۔ خدا را اپنے قرآن پاک کو درست کریں، اپنے قرآن پاک کو درست کریں، کیونکہ قرآن پاک کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، وظائف کے ساتھ ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا قرآن درست ہوگا تو ہر چیز درست ہوگی، قرآن درست نہیں ہوگا تو کچھ بھی درست نہیں ہوگا۔ پہلے اس سے کہ ہم اس گمان میں دنیا سے رخصت ہوں کہ میری نمازیں پوری ہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی اور اچھے طریقے سے کرتی رہی، تو انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں، حاضر ہوں، اس وقت معلوم ہو کہ آپ کے تو گٹھری جو آپ لے کر آئی تھی وہ تو خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ کیونکہ آپ نے قرآن تو پڑھا لیکن اسے صحیح طریقے سے سیکھا نہیں۔ قرآن پڑھا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، ایسے جو منہ میں آتے رہے لفظ پڑھتی رہی۔ تو اس پر بھی کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے صحیح سیکھا کیوں نہیں۔ تو اتنا دین سیکھنا جس سے آپ کو قرآن کا پتہ چل سکے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے، وہ ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھیں، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایسے ہی جو ہم نے بچپن میں پڑھ لیا ہے، مخارج کا خیال کیے بغیر نہ پڑھیں، اصول و قواعد کا خیال رکھ کر پڑھیں۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس آیت میں قاف ہے، قل اوحی میں قاف کی جگہ ہم کاف نہیں پڑھیں گے، یہ موٹا کاف ہے، اور اسے کہیں گے قل، اور اس قاف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حلق کا آخری حصہ
جو کوے کے پاس ہے۔ کوا ہمارے حلق میں لٹکی ہوئی کھال کو کوا کہتے ہیں۔ اس آخری حصے کو اوپر تالو یعنی حلق میں جب آپ لگائیں گے تو کیا نکلے گا؟ قاف نکلے گا۔ اور مخارج کی مکمل تفصیل میں نورانی قاعدے کی پہلی تخنیتی میں بتا چکی ہوں۔ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں تو وہاں سے دیکھ لیں کہ قاف کا مخرج یہ ہے۔ تو ہم نے مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قاف کی جگہ کاف نہیں پڑھنا، ایسے پڑھیں گے قل۔ اگر ہم قل کی جگہ کل کہہ جاتے ہیں تو معنی غلط ہو جائیں گے، کیونکہ قل کے معنی ہے کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف۔ اور اگر ہم قل کی جگہ کہہ دیتے ہیں کل اوحیا، کل کا مطلب ہے کھا لیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کی گئی ہے، تو بات کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور قاف کی جگہ کاف نہیں پڑھنا، ایسے پڑھنا ہے قل اوحیا الیہ۔ اوحیا کو تھوڑا سا کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ اوحیا الیہ کہنا غلط ہے اور صحیح ہے اوحیا الیہ۔ اوحیا کو کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ یہ بھی بات ہم تختی نمبر 8 نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھیں گے اوحیا الیہ انہ استمع۔ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو صاف کر کے پڑھیں گے انہ استمع نفرم۔ نفرم کی تنوین پر ہم غنہ کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ غنہ تو ہوگا ہی ہوگا، ادغام بھی کریں گے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں کہ دو لفظوں کو ایک کر دیا جائے۔ اس کی مثال جیسے میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ را کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، ایسے کہیں گے نفرم۔ نفرن کہنا غلط ہے اور صحیح ہے نفرم من الجن فقالوا انا سمعنا۔ فقالو میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں، حروف مدہ اس میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلا کلمہ یعنی انا دوسرا لفظ ہے اور قالو ایک لفظ ہے اور انا دوسرا لفظ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز۔ اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ، ایسے پڑھیں گے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ قرآنًا پر ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے عین آ گیا ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور ایسے کہیں گے قرآنًا عجبا۔ زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے عجبا کہیں گے، عجب کہنا درست نہیں ہے، عجبا۔ ایک مرتبہ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ اس میں بھی یا کے اوپر جو مد ہے اس کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس لیے اسے مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور فآمنا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، اس وجہ سے جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف ہا ہے، اس کو ساکن کر دیں گے اور ایسے کہیں گے فآمنا بہ
وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے۔ ولن نشرکا کہنا غلط ہے اور صحیح ہے ولن۔ ولن ولن کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ واو کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو نکلتا ہے، تو اپنے ہونٹوں کو گول کریں اور ایسے پڑھیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ وَأَنَّهُ میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ لفظ تعالی عین کو بھی کھینچیں گے اور لام کو بھی کھینچیں گے، کیونکہ عین کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے کہیں گے تعالی غلط ہے، تعالی غلط ہے اور صحیح ہے تعالی جد ربنا۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔